جو آپ سے بات کرنی تھی نصیحت کے حوالے سے، 3 باتیں میں نے پیش کی تھیں آپ کے سامنے۔ پہلی بات یہ پیش کی تھی کہ ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کریں، یعنی خطابت میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تدریس میں، یعنی کسی بھی دعوت کے میدان میں، تصنیف میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے؟ اعتدال کی راہ، درمیانی، نہ سختی زیادہ اور نہ ہی نرمی زیادہ، نہ ہی فتوے بازی اور نہ ہی اپنے آپ کو متقی سمجھ کے تے باقی سارے جو لسیں دریائے چھوڑ دینا، انج نہیں کرنا، بلکہ اعتدال کی راہ، درمیانی راستہ اختیار کریں۔ جہاں سختی ہے وہاں سختی، اور جہاں پہ نرمی ہے وہاں پہ نرمی اختیار کریں۔ یہ پہلی کامیابی کی نشانی ہے۔ اور دوسری کامیابی کے لیے یہ آپ لکھا کریں، یہ آپ کے کام آئیں گی چیزیں۔ دوسری میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ بیان کی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ دعوتی میدان میں، آپ مدرس ہیں، تدریس کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ تقریر کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بھی دعوت کا میدان ہے، تصنیف کر رہے ہیں، آپ اس راہ کے کانٹوں کو بھی پھول سمجھیں، یعنی صبر اختیار کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں، حلیم و طبع ہوں آپ بڑے بڑے لوگوں کی سخت باتوں کو بھی خوبصورت انداز سے برداشت کریں۔ یہ خوبی ہے کامیاب خطیب کی، کامیاب مدرس کی، کامیاب انسان کی، کہ بڑے بڑے سخت لہجوں کو بھی خوبصورت انداز میں برداشت کرنا جانتا ہے۔ یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ تیسری چیز تھی تنہائی پاکیزہ ہونی چاہیے، اس کی میں وضاحت پیش نہیں کر سکا تھا، آج میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کی تنہائی پاکیزہ ہونی چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں اگر میں اچھا مدرس بننا چاہتا ہوں، اگر میں اچھا مصنف بننا چاہتا ہوں، اگر میں اچھا داعی اور خطیب بننا چاہتا ہوں، میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے فرض ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ میری تنہائی پاک ہونی چاہیے۔ تنہائی پاکیزہ ہونا ضروری ہے، یاد رکھنا۔ یعنی اکیلے لوگوں میں تو ہم سب کے سامنے جو ہے نا وہ بڑے صوفی بنے ہوتے ہیں نا، تنہائی میں بھی ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کسی بھی خطیب کی تنہائی پاک ہونا، حد درجہ پاک ہونا ضروری ہے۔ کبھی شکر کے آنسو ہوں اور کبھی فکر کے آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے ہوں، آنسو بہائے، یعنی شکر کے آنسو، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ نکمے سے اتنا کام لے لیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اللہ تیرا ناچیز سا بندہ ہوں، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو نے مجھ سے اتنا کام لے لیا۔ ایک یہ فکر، اور دوسری فکر کیا ہو کہ اللہ اس انسانیت کی بہتری ہو جائے، یعنی تنہائی میں اس فکر کے آنسو بہائیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ ہر حال میں تنہائی میں بھی رہے تو اللہ کے حصار اور اللہ کے گھیرے میں رہے، یعنی کلیاں بھی بندہ اللہ کو ڈردا رہے، کلیاں بھی بیٹھا نا وہ اللہ پاک کو ڈردا رہے۔ غرض یہ کہ اس کی تنہائی ذکر و فکر کا مجموعہ ہو، یعنی ذکر اذکار بھی ہونے چاہیے دینے اور امت دی اصلاح دی فکر بھی ہونی تنہائی دے اندر، تنہائی دے اندر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب ایسا خطیب ہزاروں کے مجمع میں، پھر سننا، جس کی تنہائی پاک ہو، جو ذکر اور فکر سے جس کی تنہائی مزین ہو، جو خطیب امت کی فکر میں روتا ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہو تنہائی میں، پھر ایسا خطیب ہزاروں کے مجمع میں بھی جب جلوہ فروز ہوتا ہے نا تو اللہ اس کی مدد اور نصرت کے لیے ملائکہ نازل فرما دیتے ہیں، فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، پھر اللہ اس سے ایسی گفتگو کرواتے ہیں، غور کرنا، ایسی تحریر لکھواتے ہیں، یا وہ پڑھا رہا ہے تو اللہ ایسا جملہ بلواتے ہیں جو لچھے دار گھنٹوں کی تقریروں پہ بھی ایک جملہ باری ہو جاتا ہے، لچھے دار گھنٹے کی تقریر بھی اس ایک جملے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی جو اللہ جس کی تنہائی پاک ہو اس سے ادا کرواتے ہیں۔ اپنی تنہائی کو پاک کریں۔ اس کے بعد جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنا ذکر و فکر کرتے ہیں، یعنی ہمیں اب اپنے اندر غور کرنا ہے، کتنا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا بغیر استاداں دے آکھن تے میں کنی واری تہجد پڑھی ہے کلے ہوں، بغیر استاداں دے آکھن تے میں کنی واری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا، بغیر آکھن تے میں کنی واری کلیاں بہ کے کتنا ذکر کیتا ہے، کتنی تلاوت کی تھی، کتنی دعاواں کی، یہ سوچن دی ضرورت۔ میں مدرس تے کامیاب بننا چاہنا، میں خطیب تے کامیاب بننا چاہنا، اور میں یعنی کسی بھی دعوت کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں نے تنہائی میں بغیر اساتذہ کی ڈیوٹی کے مطالعہ کتنا کیا ہے، دعائیں کتنی کی ہیں، ذکر کتنا کیا ہے،
نوافل کتنے ادا کیے ہیں، میں نے تلاوت کتنی کی ہے، میں نے صدقہ خیرات کتنا، یعنی میں اپنی تنہائی کو، یعنی اپنی تنہائی میں میں نے ندامت کے، شرمندگی کے آنسو کتنے بہے ہیں، اکیلا بیٹھ کے میں کتنا رویا ہوں، اللہ یہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میں دائی بننا چاہتا ہوں، اللہ میری یہ غلطیاں معاف فرما دے۔ میری بات یاد رکھیں، اگر آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے تو کامیابی انشاءاللہ آپ کے پاس ہوگی، اللہ آپ کی مدد نصرت فرمائیں گے۔ اگر آپ نہیں سنیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے، تو روزانہ آپ کو اساتذہ سمجھاتے ہیں، روزانہ آپ 8 سے 10 پیریڈ پڑھتے ہیں اور شام کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، وقت ہے، گزر رہا ہے، پہلے بھی گزر رہا تھا، آئندہ بھی گزرتا رہے گا، یہ عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس طالب علم کی، جس خطیب کی، جس دائی کی، جس مدرس کی، جس مصنف کی، جس بندے کی تنہائی پاک ہو نا، اس کو اور کچھ بھی نہ ملے نا دنیا میں، سب سے چھوٹی اس کی شابش یہ ہے کہ اللہ قیامت والے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ یہ چھوٹی خوش نصیبی ہے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اور بات سننا، جس کی تنہائی پاک اور صاف ہوتی ہے نا، اس کی عزت میں، وقار میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، غور کرنا، اب میں بھی وہی جملے رٹ کے بول دوں اور وہ بھی بولتے تھے، لیکن ان کی آواز میں وزن، نہ کوئی سر، نہ کوئی یعنی درد والا لہجہ، غصے والا اور جلالی طبیعت والے الفاظ، لیکن پھر بھی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، لوگوں کے ایمان کو تازگی ملتی تھی، لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے کئی کئی گھنٹے انتظار کرتے تھے، کتنی دور دور کا سفر کرتے تھے۔ آج بھی علامہ صاحب رحمہ اللہ کی تقاریر کو سنیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کی تنہائی ہم سے زیادہ پاک تھی، وہ تنہائی میں اپنے رب کو منانے والے تھے۔ جس کی جتنی تنہائی پاک ہوگی، اس کی عزت میں، اس کے وقار میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا، اس کی بات میں اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا، اور اس کی بات میں اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا۔ لیکن جن کی تنہائی پاک نہیں ہوتی، جو تنہائی میں اپنے رب کے ڈر نہیں رکھتے اپنے دل میں، اور حلال حرام کا کوئی ان کو خیال نہیں رہتا، ناجائز امور کی کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کرتے رہے، جو مرضی منہ میں آیا، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کے اوپر بہتان، کسی کے اوپر الزام، یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ ہماری تنہائی کی مجلسوں کو دیکھیں، وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ سن لیجئے، جس کی تنہائی پاک نہیں ہوتی، جو اپنی تنہائی میں گناہوں کی ٹینشن نہیں لیتا، بس کرتا رہتا ہے گناہ، ان سے بچتا نہیں ہے، پھر سن لو، وہ جعلی وقار اور الفاظ کا خول چڑھا کر، آنکھوں سے جعلی طریقے سے وہ منہ بنا کے، آنسو بہا کے اپنی تقریر کو خوبصورت بنا لے گا۔ عارضی زندگی ہے نا، وقتی طور پر وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کر لے گا، لیکن یاد رکھنا جب وہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال جاننے والی ذات کے سامنے پیش ہوگا تو ذلت اور رسوائی کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا، عذاب الہی کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے شہید کو، سخی کو اور ایک عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کے دل کی یہ چاہت تھی کہ لوگ مجھے کہیں میں اتنا بڑا خطیب ہوں، بس لوگوں کو سنانے کے لیے چمکیلی تقریر، الفاظ کا خول چڑھا کے وزندار تقریر، تنہائی پاک نہیں ہے، دل پاک صاف نہیں ہے، تو ایسے بندے کے لیے وہ خطابت، ایسے بندے کے لیے وہ علم اس کے وبال جان بن جائے گا، عذاب کا سبب بن جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اپنی تنہائی کو پاک کر لیں، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، وقار میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ پاک آپ کی آواز میں، آپ کے الفاظ میں وزن اور اثر رکھ دیں گے۔ اگر تنہائی پاک نہیں ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ کسی بھی لحاظ سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آخری جملہ یہ ہے، آخری کلام یہ ہے کہ مخلص اور اللہ سے ڈرنے والے، خشیت الہی رکھنے والے اور بازاری ملا، بازاری مولوی، ان میں فرق ان کی تنہائی کرتی ہے۔ جس کی تنہائی جتنی پاکیزہ ہے وہ اتنا ہی عزت دار ہے اور دین سے مخلص ہے، جس کی تنہائی جتنی ہی گندی ہے وہ اتنا ہی بازاری ہے اور اس کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی بات یہ کہ اعتدال کی راہ اختیار کریں، درمیانی راستہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ
مصیبتیں پریشانیاں جو بھی، کبھی تنخواہ صحیح نہیں ملی، کبھی ٹائم پہ نہیں ملی، کبھی کھانا ٹھیک نہیں ملا، کبھی آپ سفر پہ گئے انہوں نے کرایہ نہیں دیا، کبھی وقت تھوڑا دیا، کبھی کسی نے اخلاق کی یعنی بہتری نہیں تھی، آپ ان سب چیزوں کو برداشت کریں حوصلے سے، اور اس کو اپنے دکھ سنائیں جو رب آپ کو لے کے جانے والا ہے، لوگوں کے سامنے ان کی کمیوں کوتاہیوں کو بیان نہ کریں۔ اور تیسری یہ ہے کہ اپنی تنہائی کو پاکیزہ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔